بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کریٹیو پلس کے ساتھ آپ کا میزبان مسرور احمد حاضر خدمت ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے FM 106.6. السلام علیکم ویورس. ہمارے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں جس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، کائنڈلی اپنی آراء سے ہمارے پروگرام کے حوالے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. ویورز، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ سیر و سیاحت یا ٹورزم کیسے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے. ٹورزم کا جو امپیکٹ ہے کریٹیوٹی کے اوپر، اس کے موضوع پر ہم بات کریں گے آج. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹورزم دنیا کی اب بڑی ایک بہت عرصے سے ایک ابھرتی ہوئی انڈسٹری ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے اور بے شمار اس کے اندر شعبہ جات ہیں، لائک ٹرانسپورٹ ہے، ہوٹلنگ ہے، مارکیٹنگ ہے، ٹور آپریٹرز ہیں. پھر لوکل جو آبادی ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ٹورزم سے. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور پاکستان میں اس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو لوکل ٹورسٹ ہیں وہ تو موو کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ جو ٹورسٹ سائٹس ہیں، لیکن انٹرنیشنل ٹورزم کو بھی بہت جو ہے نا یہاں پہ پروموٹ کرنے کی اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس سائٹس زبردست قسم کی سائٹس ہیں. دنیا کی دوسری بڑی چوٹی ہے ہمارے پاس، دنیا کا سب سے اونچا صحرا ہے سکردو میں. پھر ہمارے پاس بڑا رچ اور گرین ایریا ہے، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں. ہر طرح کی اللہ میاں نے جو ہے پاکستان کو جو ہے جو قدرتی جو مناظر ہیں اس سے مالا مال کر رکھا ہے پاکستان کو. تو دنیا اس شعبے سے بہت زیادہ ریونیو جو ہے ارن کر رہی ہے. تو پاکستان کو بھی اس حوالے سے مذہبی ٹورزم بھی اور جو نیچرل بیوٹی ہے اس کے جو وزٹرز ہیں ان کو بھی انکریج کرنے کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بچھانے کی، اور اس انفراسٹرکچر کے لیے تمام فیسلٹیز کے لیے پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیسس پر آئی تھنک میرے معزز مہمان بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. میں ان کا تعارف جو ہے وہ کرواتا ہوں آپ کو. تو یہ اقدامات اگر گورنمنٹ لیتی ہے تو جو ہمارے فائنینشیل کرائسز ہیں ٹورزم کو پروموٹ کر کے ہم کافی حد تک اس پہ قابو پا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے کنٹریز ہیں جن کی اکانومی ڈپینڈنٹ ہی ٹورزم کے اوپر ہے. تو میرے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں کاشف گھرکی صاحب، ہمارے معزز مہمان، اور جہاں زیب صاحب. کاشف گھرکی صاحب گورنمنٹ میں ایک امپلائی، اگرچہ ان کی دونوں کی ڈومین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی ہے، لیکن دا بیوٹی از کہ دے آر ریگولر وزٹرز. نہ صرف اندرون ملک بلکہ باہر کے ملکوں میں ان کا شوق ہے سیر و سیاحت کا، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ کافی اپنی ایکسپیرینسز جو ہے ٹورزم کے حوالے سے شیئر کرتے رہتے ہیں. دونوں نوجوان ہیں اور دونوں سیر و سیاحت کے حوالے سے کافی وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی ان کی ایک اپروچ اور ان کی اپنی جو ہے وہ نالج ہے ان کے پاس. تو آج ہم اس موضوع پر ان سے بات کریں گے، جہاں زیب صاحب اور کاشف گھرکی صاحب. السلام علیکم سر، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی، ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید. بہت شکریہ. کاشف صاحب، سیر و سیاحت سے ایک تو آپ کو جسمانی و ذہنی توانائی ملتی ہے، اور کیا فوائد ہے سیاحت کرنے؟ جو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی اس میں یہ کہ دل کے مرض کے خدشات جو ہے وہ 30% تک ڈکریز ہو جاتے ہیں جو بندہ سیاحت کرتا ہے. یہ نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے. آپ ایک ٹورسٹ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کا اس حوالے سے کیا آپ کمنٹ کریں گے سیر و سیاحت کے حوالے سے؟ اگر سال میں بندہ ایک یا دو بندہ ٹور کر لینا تو اس سے انسان کا وہ جو میموریز جو ہیں انسان کی، وہ پورا سال ہی اس کا ذہن جو ہے تر و تازہ رہتا ہے. اور جب بھی وہ اس ٹور کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے سوچ کے کہ ہم نے یہ ٹور کیا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کو یہ مضبوط کرتا ہے اور اس سے دل کی بیماریوں کا خدشہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں قدرتی جو مناظر ہیں وہ دیکھنے چاہیے اور یہ ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو فریش فیل کرنا چاہیے،
کیونکہ آج کل کی لائف میں ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے. جی. اور ہماری جو جاب ہے، ہماری جاب اس طرح کی ہے کہ ہم وہ ایک ہی چیز کر کر کے تو ہم بور ہو جاتے ہیں. بالکل. اس لیے ہمیں نا سال میں 1-2 ٹور کرنے چاہیے، جس سے ہم جو ہے نا ہمارا ذہن جو ہے وہ فریش ہو جائے اور تر و تازہ ہو جائے. برٹش ایک پوئٹ ہیں ولیم ورڈزورتھ، 18ویں صدی میں انہوں نے ایک پوئم لکھی، بڑی شاکار پوئم تھی، بڑی خوبصورت پوئم. تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دا ورلڈ از ٹو مچ ود اس، گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ وی لے ویسٹ آر ٹائم، لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آرس. تو مطلب وہ جو میں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کی ہے کہ واقعتاً آج کے دور میں جس میں بہت لائف جو ہے وہ بڑی فاسٹ ہو گئی، اس طرح کی ٹورزم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بندے کو بڑا ریفریشنگ وہ فیل کرتا ہے. چاہے اس میں اور کویشچن ہے جہاں صاحب کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اگرچہ دل کرتا ہے لیکن وسائل نہیں ہیں، تو وہ کس طرح مینیج کریں اپنے شوق کو؟ یہ آپ کا جو سوال ہے وسائل والا، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کاشف صاحب سے بات کی، جی. اس والے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ کہہ لیں آپ جو بھی، کہ ہم لوگ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، بیوی بچے والدین سب معاملات ہوتے ہیں، سو جھمیلے ہوتے ہیں، سو ٹینشنیں ہوتی ہیں. اس والے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے، اس کی کوئی اچانک موت ہو جاتی ہے. اس کا بیٹا ہوتا ہے جوان کو 18-20 سال کا، وہ پھر باپ کی جگہ چلا جاتا ہے اس پہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. ایک جو ٹال ہوتا ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے. اس کو مالک بتاتا ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے. وہ زبردست ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے. پہلے دن وہ صحیح بھرپور محنت سے کام کرتا ہے تو 100 درخت وہ کاٹ لیتا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے بڑا کام کیا. وہ سوچتا ہے یار آج تو میں نے پہلا دن تھا، میں نے 100 کی، کل میں 120 کروں گا، اس کو نا 120 درخت کاٹوں گا. اگلے دن وہ اسی جوش و جذبے سے کام کرتا ہے. جب شام ہوتی ہے تو وہ جب کاؤنٹنگ کرتا ہے تو وہ درخت 100 کی بجائے 80 کٹے ہوتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ میں ایسا کیوں ہو گیا، حالانکہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، اتنی توانائی لگائی ہے. اور ارادہ کرتا ہے کہ کل جو ہے نا میں اس سے بھی زیادہ محنت کروں گا. تیسرے دن وہ ایسے ہی پھر بھرپور محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، خوب پسینہ نکالتا ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جب ٹوٹل کرتا ہے تو وہ 60 درخت وہ کٹے ہوتے ہیں. ایسے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا مالک اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے نوجوان. اس کو بتاتا ہے جی پہلے دن میں نے 100 کی ہے تو میرا خیال تھا کہ میں 120 تک جاؤں گا، پھر 80 ہو گیا، اب 60 ہو گئے، تو میں بڑا پریشان ہوں. وہ اس کے پاس آتا ہے، اس کا جو کلہاڑا ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تم نے تیز کیا؟ کہتا نہیں، میں نے کہا کہ ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اس کا آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے. آپ جو بھی اپنی معاملات ہیں دیر از اے وے. تو اگر آپ نے معاملات سارے کرنے، اس کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیز دھار بنانا ہے، چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ جب آپ سال میں ایک دفعہ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، 2-4 دن کے لیے جاتے ہیں، جب آپ واپس آتے ہیں آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں. بالکل، اگلے 2-4 مہینوں کلچر سیکھتے ہیں، زبانوں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو دوسرے ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کے رویوں کا اندازہ ہوتا ہے. وہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے نا فریش فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے فائنینشیل کا، جی تو اس کا تو آپ نے خود ہی بول دیا، when there is will there is way. تو جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں، ہم 4-5 دوست ہوتے ہیں، تو ہم اگر کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، ہم سکھر ایک دفعہ گئے، ایک دفعہ سہیوال گئے، مختلف جگہ پہ ہم جاتے رہے، تو 4-5 دن کا ہم تقریباً 10,000 12,000 یا 15,000 خرچہ آتا ہے. جی. ایک مناسب آدمی جو مناسب جاب کرتا ہے اور 6 مہینے بعد 15,000 اس کو نکالنا ہی چاہیے، اور وہ نکال سکتا ہے. تو اگر آپ نے کو فارن ٹور کرنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نادرن ایریاز میں جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، تو 6 مہینے میں یا آپ سال میں ٹارگٹ بنا لیں کہ یار سال میں نے 20,000. فارن ٹور نہیں چلو افورڈ کر سکتے، کم سے کم لوکل جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ تو اپنے کنٹری کا تو لازمی کریں. سب سے پہلے وہ اپنے شہر کو ایکسپلور کرے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے شہر کی طرف جائے. اپنے شہر میں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی نہیں آئے گا، اور دوسرا وہ اسٹے کا بھی نہیں آئے گا. کم سے کم وہ اپنے شہر کو دیکھے، اس میں جو پرانی جگہیں ہیں وہ دیکھے، جو پارکس وغیرہ ہے وہ دیکھے. اس کے بعد وہ اس کو کور کرنے کے بعد پھر وہ اگلے شہر کی طرف موو کرے. بالکل. سفر وسیلہ ظفر. آپ نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا ہے، آپ دونوں حضرات نے. اس دورے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ نے کیا وہاں پہ آبزرو کیا؟ پاکستان
کے انوائرنمنٹ کو آپ ایران کے انوائرنمنٹ سے کیسے کمپیریزن کریں؟ آپ کا اوور آل کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ کوئی جو ایران کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اچھا، ایران کا یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں کاشف گرکی صاحب. آپ دونوں کمنٹ کر سکتے ہیں بارے میں. ہاں جی، ہمارے جو ایک دوستوں کا گروپ ہے 4-5 دوست ہیں، ہم جہاں مختلف جگہوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں. مطلب ڈیسٹینیشن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ جو جگہ دیکھنی ہوتی ہیں یا آلریڈی انہوں نے ورکنگ کی ہوتی ہے، تو پھر ہم سارے وہ مطلب ان چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں. جب آپ سفر شروع کرتے ہیں کیا کیا اس کے آپ کی ورکنگ میں کیا کیا چیزیں اس میں چیک لسٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے شہر وزٹ کرنے ہیں. شہر جب وزٹ ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے پوائنٹ ہیں جو موسٹ جو پبلک جو دیکھتی ہے اس کو، پھر وہ ہم سارٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ لسٹ ہماری بن جاتی ہے سارے شہر کی. پھر بعد ٹریولنگ ڈسٹینس دیکھتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کتنے کلومیٹر پڑے گا، کتنا ٹائم لگے گا، بس پہ کتنا ٹائم لگے گا، ریل پہ کتنا ٹائم لگے گا. یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد پھر ہم موو کرتے ہیں. اور ہمارے ایکسپینس کتنے ہوں گے اس کا ایک ایسٹیمیٹ بناتے ہیں کہ کتنے ایکسپینس ہمارے ادھر ہوں گے، اس حساب سے پھر آگے ہم موو کرتے ہیں. اچھا، جو انٹرسٹڈ ہیں لائک ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، افغانستان نیبرنگ کنٹری ہے، انڈیا نیبرنگ کنٹری ہے، تو ایک جو نیبرنگ چائنا نیبرنگ کنٹری ہے ہمارا، ایکسیسیبل ویزے میں بھی آئی تھنک انڈیا کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ کہیں پرابلم نہیں ہوتا. کوئی اگر دوست کو ایران جانا چاہتا ہے، ایران وزٹ کرنا چاہتا ہے، تو ایسٹیمیٹڈ کتنا ایکسپینس ہوتا ہے؟ آئی تھنک اگر 10 دن کا ٹور کرنا چاہتا ہے، 10 دن کا ٹور کرنا چاہتا تو ویزے کے علاوہ جو ہے نا اس کے پاس 1 لاکھ ہونا چاہیے، اس کے پاس 1 لاکھ ہونا چاہیے. مطلب وہ بھی مطلب زیادہ نہیں، مطلب کہ اس کو وہ کم استعمال کرے گا، مطلب اس میں سے صحیح، مطلب وہ اپنے خرچے کو کم کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ 1 لاکھ اس کا لگے گا. ورنہ زیادہ آپ جائیں جتنا مرضی لگا لیں اس میں. اور کون کون سی جگہ آپ پرپوز کرتے ہیں کہ وہ مسٹ سی ہیں ایران میں؟ ایران میں جو اصفہان اور شیراز جو شہر ہے نا وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور دیکھنے والے شہر ہیں، اس کا ہمیں لازمی وزٹ کرنا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ شیراز میں اور اصفہان میں جو ہسٹوریکل جو سائٹس ہیں وہ کم ہے. مطلب اگر آپ لائک لاہور میں جائیں، لاہور میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصفہان میں اور شیراز میں کم سائٹس ہیں، لیکن انہوں لوگوں نے پریزرو اتنا اچھا کیا ہوا ان کو، مطلب ہر طریقے سے اس کو مینیج کیا ہوا ہے اس کو. اور انہوں نے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے اور فارنر اتنے زیادہ وہاں پہ آتے ہیں، تو انہوں نے ایون کہ انٹرنیشنل سینکشنز ہونے کے باوجود بھی ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں ادھر، بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو سینکشنز کی آپ نے بات کی نا، جب ہم جا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں تھا یار یہ تو ایسا ملک ہے جس پہ ایک اس کے علاوہ ایک اور بھی پرسیپشن ہے نا ایران کے بارے میں، بڑی آرتھوڈکس سوسائٹی ہے ایران کی. جی جی. تو آپ اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہ دونوں ایکسپیرینس جو ہے ہمارے بالکل جیسے ہم نے سوچا تھا اس کے اپوزٹ تھے. مطلب ایک جو جیسے مسلک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سنی ہے اور دوسرا ہے، تو اس حوالے سے مطلب ایک ریجیڈیٹی یہاں پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو دوسرا یہ ہے جی کہ وہ اس کے اوپر تو ہمیشہ سے پابندیاں ہیں، کوئی اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. غریب سا ملک ہوگا، اس طرح کا ہوگا، شاید اسی لیے سستا بھی ہے تو ہم چلو وزٹ کر لیں گے. لیکن وہاں جا کے ہم نے جو 2 چیزیں دیکھی نا وہ دونوں ہی بالکل ایسی ہیں کہ ایک تو وہ ملک غریب نہیں ہے، اس کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے. جس شہر میں ہم گئے نا 6 شہروں میں 750 ہے HDI، غریب تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. ہمارا 550 کے قریب HDI ہے پاکستان میں. صحیح. اور وہ بھی ویری کرتا ہے. ان کی جو روڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے بہت زبردست ہے. اور مذہب کے لحاظ سے بھی وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز لبرل سوسائٹی، بالکل لبرل سوسائٹی ہے. اور انہوں نے 2 شہروں کی بات کی ہے، شیراز اور اصفہان، وہ بہت ہی زبردست ہیں. وہ ہسٹوریکل چیزوں کے حوالے سے بہت ہی اس کی مینٹیننس اور وہ چیز بہت اعلیٰ ہے. اگر ہم تہران کی بات کریں تو وہ بھی ایک لاجواب قسم کی چیز ہے. جو اس کا کیپٹل ہے، اس کی جو مطلب کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، اس کا جو میلاد ٹاور ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے آرٹیفیشل چتگر لیک بنائی ہے. اس کے میٹرو اسٹیشن کے جو ہے، اس کی جو ٹرین ہے، میٹرو ٹرین، وہ بہت ہی زبردست اور لاجواب چیزیں ہیں ساری کی ساری. اور کھانے پاکستانیوں کے ٹیسٹ کے مطابق ہے؟ نہیں، ان کے کھانے جو ہے اسپائسی نہیں ہے، بالکل لائٹ ہے. لیکن ذائقہ ان کا اچھا ہے، مزے کا کھانا ان کا. لیکن وہ پاکستان کے ٹیسٹ کے اپوزٹ. بلکہ ہم جب جا رہے تھے تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار وہ کھانا بہت پھیکا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم جو ہے نا ان کے مشورے پہ عمل کر کے احتیاطاً ہم نے چاٹ مسالہ اور نمک اور اس طرح کی چیزیں رکھ لی کہ چلو وہ پھیکا ہوگا تو ہم اس کو تیز کر لیں گے. لیکن ہمیں وہ کوئی چیز ضرورت نہیں پڑی. بڑا مناسب کھانا تھا ان کا، بہت اچھا. تو سوسائٹی جو ایران کی سوسائٹی
اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کے ساتھ؟ ہمیں کیا ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سب سے جو بڑا رول ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. وہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سارے. ان میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے گن نہیں ڈالنا. ان کی گلیاں جو ہے گلیاں بازار ہاں اور سڑکیں بالکل صاف ہوتی ہیں. ایون کہ ہم نے پورے ایران میں ٹریول کیا ہے اور شہروں کے علاوہ جو باہر کا جو روڈ ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں کچرا نظر نہیں آیا. بھلے اتنے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. ویری گڈ. سر کاشف صاحب آپ سے پاکستان میں ٹورزم کا کیا سکوپ آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر پاکستان کو کیا ایسے سٹیپس ہمیں لینے چاہیے کہ ہم بھی اٹریکٹ کریں؟ اس سے میرے خیال میں وہی بات، سب سے پہلے تو ہمیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا تاکہ وہ ایسی قوم ہم بلڈ کر سکیں جو ویلکمنگ ہو. میرے خیال میں اب بھی بڑی ویلکمنگ ہے ہماری قوم جو ہے وہ ٹورسٹ فرینڈلی ہے. ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں کوئی مطلب ان کو بڑا اچھا یہاں پہ وہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ رچ کنٹری ہونے کے باوجود ہم اپنے پوٹینشیل کو جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر سکے؟ پاکستان کو یہ سٹیپ لینا آپ چاہیے. نے پاکستان کے تقریباً کم و بیش ہر خاص طور پر جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں وزٹ کی ہوئی ہیں ساری. تو آپ ٹورزم کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا کہاں پہ کھڑا ہے اور کہاں ہونا چاہیے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں مذہبی جو مقامات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں سکھ مذہب کے تقریباً 70% جو ان کی شرائن جو ہیں ہسٹوریکل شرائن، ہولی شرائن، ہندوز کے ٹیمپلز بھی ہیں. بلوچستان سائڈ پہ بھی ہے کچھ ایسے ٹیمپلز ہیں جو ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ادھر بھی چکوال کے قریب بھی ہے. ہاں جی. اگر ان کو یہ پرزرو کر لیں اور یہ ریلیجیس ویزا جو ہے ان کو الاؤ کر دیں تو یہ تو ہمارا ادھر سے ہی ہمیں کافی جو انکم جنریٹ ہو جائے گی. لیکن یہ کرتے پرزرو کر ہی نہیں رہے اس چیز کو. لاہور میں تو کافی زیادہ یہ گردوارے اور یہ مندر وغیرہ ہے، لیکن وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کافی جو گر چکے ہیں. مطلب یہ ودن 10 ایئرس میں کافی جو ختم ہو چکے ہیں. وہ یہی آ رہا تو یہ آئندہ جو ہے 10 سال میں تو یہ ختم ہو جائیں گے بالکل. ان کو پرزرو کرنا چاہیے اور یہ مذہبی جو ہے ویزا الاؤ کریں یہ سکھوں کو، وہ سارے وہ اپنے مقامات دیکھیں. ہندوؤں کو کریں وہ آ کے وہ ٹیمپل دیکھیں. یہاں سے ہمیں انکم کافی جنریٹ ہو سکتی ہے ادھر سے. اس میں ایجوکیشن کا یا جو آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا جو رویہ ہے نا اس کو بلڈ کرنے کی بہت ضرورت دونوں طرف. ایک تو آپ نے کہا کہ ہم ایک ویلکمنگ سوسائٹی ٹورزم کو وہ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ویلکمنگ ہم جو باہر سے دنیا آئے گی اس کو ویلکم کریں گے. لیکن دوسرا ہے کہ جیسے ایک بندہ کراچی سے ناردرن ایج جاتا ہے، ہم راولپنڈی اسلام آباد سے جاتے ہیں، وہ لوگ کافی ان کو ویلکم کرنے. لیکن جو دوسرا ہے کہ جو جاتے ہیں ٹور کرنے کے لیے ان کو بھی ایجوکیشن کی کافی ضرورت ہے. مطلب جدھر وہ ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے دوست گن کچرا یہ سب بالکل آپ کو پارکوں میں نظر آئے گا، آپ کو ندیوں میں، نالوں میں، ہر جگہ جو بھی ٹورزم سائٹس ہیں ہماری. بالکل. حالانکہ اب تو میرا گورنمنٹ کافی اس حوالے سے بھی اقدامات کی، ہر جگہ پہ ڈسٹ بن لگائی ہیں کافی، ہر جگہ پہ تقریباً اب نظر آتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے. اس میں NGOز نے بھی بڑا کام کیا. ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد کے ایک پارک میں گیا تو ہر جگہ مجھے کچرا، اتنا خوبصورت پارک وہ جاپنیز نے وہ بنایا، تو اتنا خوبصورت وہ پارک، لیکن کچرا نظر آ رہا ہے. اور وہاں پہ وہی فارنر جو ہے 3-4 میں نے دیکھے جو کچرا اٹھا رہے تھے. اچھا. ابھی ہم جس طرح ایران گئے تو ہم بے شمار جگہوں پہ ہم بس میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے رہے. تو جو بس کنڈکٹر ہے جب بس مطلب اپنے اڈے سے نکلتی ہے تو وہ ہر سیٹ کے ساتھ نا ایک شاپر لٹکا دیتا ہے. جس نے کوئی چیز کھانی ہے، پینی ہے، جو بھی ہے وہ اس شاپر میں کچرا پھینکتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم لاہور جائیں، آگے پیچھے جائیں، زبردست بسیں سب کچھ ہے. جب ہم بس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک بہترین بس شاید اس کی ریزن، لیکن جب ہم بس سے نکلتے ہیں. لائٹر نوٹ، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہم نصف کے قائل نہیں، پورے کے قائل ہیں. اگر کہا جاتا کہ صفائی پورا ایمان ہے تو شاید پھر ہم سنجیدگی سے اس بارے میں شاید عمل ہو جاتا ہے. تو خیر. اچھا سر جہانزیب صاحب، برطانیہ کی سرے یونیورسٹی جو ہے اس کے محققین کہتے ہیں کہ صرف تفریحی سفر کی تیاری کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر بندے کے اندر جو ہے نا بڑے مثبت احساسات جاگ اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی سے وہ مطمئن سا فیل کرتے ہیں.
تو اس کانٹیکسٹ میں یوتھ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کے اوپر کون سے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ پڑتے ہیں؟ آپ باری باری دونوں کمنٹ کر سکتے یہ ہیں. آپ نے بہت مزے کی بات کی ہے. ہم کئی دفعہ ڈسکس تھے کہ ہم اب جیسے ہم نے مطلب کچھ منتھ پہلے ڈیسائڈ کیا تھا کہ اکتوبر میں جائیں گے ایران. اکتوبر کا جو منتھ ہے وہ موسم کے حوالے سے وہ کافی اچھا خوشگوار ہے, نہ سردی ہے نہ گرمی ہے. مطلب مئی جون سے لے کر ابھی اکتوبر کے تک جب سے ہم گئے ہیں اس ہم ایران کو ذہن میں سوچتے رہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک بڑی اچھی سی فیلنگ ہے کہ جو آپ کا پرسیپشن تھا اور جو ریالٹی تھی وہ میچ کرتی تھی یا اس میں کنٹراسٹ تھا؟ جو پرسیپشن تھی نا اس سے جو ریالٹی تھی بہت زبردست تھی. ہاں 200% ہم نے زیادہ چیزیں اچھی دیکھی, بہتر دیکھی. مطلب جو ہم نے سوچا تھا اس سے جو ہم نے پایا وہ بہت زیادہ. اچھا اس کے نا بالکل وائس ورسا پاکستان میں اگر میں کسی نئی جگہ کو جا رہا ہوں ایکسپلور کرنے کو, جو میں نے اپنے ذہن میں پرسیپشن اس کا وہاں پہ جا کے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ پرسیپشن. ایسے ہی تو آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی کہ جو آپ نے پرسیو کیا ہوا تھا, جو سوچا ہوا تھا ایران کے بارے میں, وہاں پہ جا کے آپ کو اس سے زیادہ اچھی فیلنگز جو ہے وہ وائبز آپ کو ملی ہیں. بالکل یہ میں نے پہلے بھی بات کی دونوں حوالوں سے. ایک تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم کچھ سوچتے ہیں یار کہ بہت ریجڈ لوگ ہوں گے, یہ ہوگا, اور دوسرا غریب سے ہم لوگوں کا نارمل سے ہی مارتے ہیں لوگ اس کو اس میں وہ اس کنٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کرنسی بڑی لو. ہاں بالکل, پاکستان کا 1 روپیہ ان کے جو 150 بنتے ہیں اس والے سے ہے. لیکن یہ کہ ہم نے ان کے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سینکشنز ہوتی ہیں لائک افغانستان کی کرنسی کیوں مضبوط ہے, ایران کی کرنسی جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرتا کیونکہ اس ڈالر ان کے یوز میں نہیں ہے. تو ایران بھی سیلف سفیشینٹ ہے, تو اپنی پروڈکٹس میں اس کی اتنی زیادہ وہ آئی تھنک ٹریڈ ایکٹیویٹیز وہ نہیں ہے جس میں ڈالر انوالو ہوتا ہو. تو یہ کچھ اس کے آسپیکٹس ہیں ان کی کرنسی کے حوالے سے. سر وہی بات کہ تخلیقی صلاحیتوں میں سیاحت کیسے اضافہ کرتی ہے, نوجوانوں کے لیے کتنی امپورٹنس ہے ٹورزم کی, اور ہمارے نوجوان جو میں نے دیکھا ہے بڑا اسپارک ہے ٹورزم کے حوالے سے, جانا چاہتے ہیں, کرتے بھی ہیں. تو کیا چیزیں ان کو جو ہے وہ آپ پرپوز کرتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں کہیں وزٹ کرنے کے لیے تو کیا پازیٹیو وائبز وہ وہاں پہ چھوڑ کے, اور کیا ان کو آگے لوگوں کو ایجوکیٹ اپنے ایکسپیرینس سے کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں؟ پہلے تو آپ نے جس جگہ پہ بھی جانا اس کی ایک پراپر پلاننگ کر کے جائیں ادھر. جی پلاننگ کر کے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ آبزرو کریں جو نیچر جو ہے جس جگہ پہ بھی آ جا رہے ہیں اس کو آبزرو کریں. آبزرو کریں گے تو پھر وہ آپ کی لائف ٹائم ایک میموری بن جائے گی. تو اس حوالے سے پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, جہاں پہ بھی جائیں کوشش کریں کہ وہ کچرا ڈالیں نہ, بلکہ کوشش کریں کہ آپ ادھر سے اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں. تو مزید لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ وہ اس طرح کی جو مطلب کوئی بھی جگہ وزٹ والی ہے اس کو گندا نہ کریں جگہ کو, تاکہ اور بھی جو لوگ آئیں آپ کے بعد وہ بھی اس جگہ کو دیکھ کے اچھا محسوس کریں. تو جہاں تک پازیٹیو چیزوں کی بات ہے کہ جب آپ نے جانا ہوتا ہے اس کی آپ کچھ نہ کچھ پلاننگ کر رہتے ہیں, جو آپ کے قریبی دوست کو آپ بتاتے ہیں یار میں فلان جگہ جا رہا ہوں. پھر ایک تو وہ آپ اس پیریڈ کو انجوائے کرتے ہیں جانے سے پہلے, پھر آپ جب جاتے ہیں 2-4 دن 6 دن 10 دن جو بھی آپ کا وہ اسپاٹ ہے وہاں سے آپ گھوم پھر کے وہ واپس آتے ہیں. تو واپس آ کے پھر ایک آپ 2-4-6 دن اس کو نا انجوائے کرتے ہیں. کوئی آپ سے دوست پوچھتا ہے, گھر والے پوچھتے ہیں, آپ اس کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. یہ مطلب پورا پیریڈ آپ کو نا بڑا اچھا اور خوشگوار, اور اس دوران آپ کو ہر چیز اچھی جو لرننگ ہے وہ ہمیشہ شیئر کرنی چاہیے. اپنا جو ایکسپوجر ہے, اپنا جو آبزرویشن ہے, اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو ہی اس کا اگر وہ اپنا علم اپنے پاس اپنے تک ریسٹرکٹ رکھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. اسی کانٹیکس میں ایک اور آخری سوال ہے, آپ دونوں کمنٹ کر سکتے ہیں باری باری. آج کل بڑا وہ ٹرینڈی ہے ٹورزم ویلاگس وغیرہ. ٹورزم ویلاگس ٹورزم کا متبادل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں, جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں. تو ٹورزم ویلاگس بڑے پاپولر ہیں لوگوں میں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر بھی تو جو ٹورزم ویلاگس ہوتے ہیں اس کے جو ہے کافی آپ کو کمنٹس لائکس اور اس طرح کی چیزیں جو ملتی ہیں. آپ خود اس میں کرتے ہیں ٹورزم ویلاگس؟ اگر کرتے ہیں تو آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے, اور آپ اس ٹرینڈ کو کیسے کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ کیا ٹورزم ویلاگ دیکھنے سے آپ کی جو ٹورزم کی ایک
خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, یا اس خواہش میں مزید جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے کہ یہ میں جا کے فزیکلی دیکھوں. یہ ہے کہ جو ہم خوبصورتی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, اس کو کیمرے میں ہم محفوظ نہیں کر سکتے. اس کو آپ چاہے وی لاگ دیکھیں, لیکن جب تک آپ ادھر نہیں نہ جائیں گے تو تب تک آپ کو اس جگہ کو ویلیویٹ نہیں کر سکتے اس جگہ کو. تو جبکہ میرا اس سے تھوڑا مختلف خیال ہے کہ جب آپ کوئی اچھا وی لاگ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر نا ایک سپارک پیدا ہوتا ہے, یار یہ جگہ تو بہت زبردست ہے, میں تو گیا نہیں ہوں, مجھے جانا چاہیے. تو مطلب اس کو میں پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہوں. جو میں وزٹ کرنے سے پہلے کوئی اس ایریا کے بارے میں کوئی ویلاگز ہیں اویلیبل تو آپ ان کو لازمی یہ دیکھنا چاہیے تاکہ انفارمیشن مل جائے, تاکہ ساری وہ انفارمیشن لے کے تو پھر بندہ ادھر جائے. مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وی لاگ دیکھ کے اور اس کا متبادل نہیں ہو سکتا, لیکن وی لاگ دیکھ کے آپ کے نا جذبے کو وہ مہمیز ملتی ہے, آپ اس سے نا کہتے ہیں یار یہ جگہ میں نے ضرور جانی ہے, آپ ایک اپنی اس لسٹ میں ڈال لیتے ہیں یار فلاں جگہ بھی ہم نے دیکھنی ہے. کون سی پارٹیکولر چیزیں ہیں جو بندہ سیکھتا ہے جس سے ہماری سوچ جو ہے نا وہ نکھرتی ہے ٹورزم سے؟ کون کون سے وہ اینگلز ہیں؟ ایک جو یوتھ ہے, ایک نوجوان ہے, دیکھیں اگر ہم بات کریں تو ہمارا معاشرہ کافی نا ریجڈ قسم کا ہے. اس میں آپ مذہبی دیکھ لیں, آپ علاقائی دیکھ لیں, لینگوسٹک اب چیزیں آپ دیکھ لیں. اب اگر ہم خطہ پٹوار میں بیٹھے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بادشاہ ہیں, باقی سب لوگ جو مینڈک نہیں بننا چاہیے. نہیں, تو جب آپ دوسرے شہر میں جاتے ہیں, دوسرے صوبے میں جاتے ہیں, اور چلو اگر اللہ آپ کو موقع دے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو یہ آپ کا جو ہے نا چشمہ یہ اتر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے, کریٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. دیکھیں کس لیول کا ہوتا ہے آپ کی زندگی سے جب بیریئر ہٹتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے آگے راستے کھلتے جاتے ہیں. پھر وی لاگ ٹورزم وی لاگ, اس کے علاوہ کچھ سفر نامے بھی ہوتے ہیں. جی بالکل, اور سفر ناموں کو پڑھنے کا بھی بڑا ٹرینڈ ہے. بالکل, مستنصر حسین تارڑ ہیں ہمارے مشہور جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں, اور بھی بہت سارے رائٹرز ہیں پاکستان میں. تو یہ سفر نامے لکھنے کا رجحان کیسا ہے؟ کیا آپ نے سفر نامے خود بھی, مجھے آئیڈیا ہے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, تو جو سفر ناموں میں لکھتے ہیں اور جو اس میں کوئی ایگزیجریشن ہوتی ہے یا ایز اٹ از ٹرو پکچر ہی دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ میں اور یہ کاشف سب 3 بندے جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو ہمارے الگ الگ تاثرات ہوں گے. تو آپ اس طریقے سے تو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اس نے صحیح لکھا کہ غلط لکھا. تو البتہ اس میں کچھ چیزیں مزے کی ہوتی ہیں, تھوڑی بہت اس میں تصنع بھی ہوتی ہے, لیکن وہ پڑھ کے آپ کو مزہ آتا ہے اور وہی آپ کو نا موٹیویٹ کرتا ہے یار آپ نے وہ جگہ جانی ہے. تو کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, لیکن سفر نامہ پڑھنا اور اس کو آبزرو کرنا, فیل کرنا, یہ بہت ایک مزے کا ایکسپیرینس ہے. پھر آپ جب اس جگہ جاتے ہیں مائنڈ براڈن ہوتا ہے, نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جب انسان سفر نامہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ مینٹلی طور پہ ادھر ہوتا ہے, اس جگہ کو وہ جو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اس لیے سفر نامے پڑھنے چاہیے, اور وی لاگ بھی جو ہیں وہ بھی اچھے ہیں, اس کا بھی دیکھنے کا مزہ آتا ہے, بڑی انفارمیشن ملتی ہے اس سے. تو آج کل جو ہے وہ فوٹوگرافی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اب تو وی لاگ بن رہے ہیں. وہ بھی اس میں بھی وہ شارٹ جو ویڈیو ہے نا وہ 20 سیکنڈ کی 30 سیکنڈ کی, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے وی لاگ دیکھیں, وہ صرف 20 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی جو ہے ویڈیو وہ دیکھتے ہیں بس. تو دوسرا ایک سفر نامے کے حوالے سے بات ہے کہ اگر اب ویسے خود کسی جگہ پہ جاتے ہیں آپ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی سفر نامہ پڑھا ہو کسی اچھے لکھاری کا, جیسے مستنصر حسین تارڑ ہیں, اب بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں وہ آ جاتی ہیں, اور آپ کی اپنی میرے خیال میں رائٹنگ سکلز بھی بڑی امپروو ہوتی ہیں, کیونکہ چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں, آپ یو کین ایزیلی پین اٹ ڈاؤن. یس, ساتھ آپ کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کچھ آپ کو لاشعور میں چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں, باقی آپ خود دیکھتے ہیں اس کو. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام FM 106.6 شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے اپنے میزبان مسرور احمد کو, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ٹورزم جو ہے یہ سیکٹر امپروو ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ, اور جس طرح دنیا جو ہے سوئٹزرلینڈ ہے اور ٹرکی ہے, ایران ہے, عراق ہے, سعودی عربیہ ہے, یورپ کے اور بہت سے کنٹریز جن کی 50% سے زیادہ ایسے کنٹریز میں جن کا 80% تک جو ریونیو ہے وہ اسی سیکٹر سے جنریٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس بڑی رچ لیگسی ہے انڈس سویلائزیشن کی, 200 سے زیادہ سائٹس اس خطے میں ہیں انڈیا اور پاکستان میں, اور ان میں سے کئی زبردست جو تہذیبیں ہیں, ہڑپا کی تہذیب ہے, موہنجو دڑو کی تہذیب ہے, مہر گڑھ کی تہذیب ہے,
یہ پاکستان میں ان سائٹس کو تھوڑا پروموٹ کرنے کی، مارکیٹ کرنے کی، مارکیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اب انڈیا جو ہے وہ شاید گندگی، جن کے میرے دوست ذکر کر رہے تھے، کلینلینس میں شاید ہم سے بھی پیچھے ہو، لیکن وہ مارکیٹ انڈیا بڑا زبردست اپنا کرتا ہے ٹورزم کے سیکٹر کو، تو وہاں پر بھی ٹورزم کا بڑا ٹرینڈ ہے. تو یہ جو انمپلائمنٹ ہے اور جو فائنانشیل ایک ہمارا کرائسس چل رہا ہے، کرنچ چل رہا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا کوئی سیکٹر چاہیے جس میں ہم امپلائمنٹ اپرچونٹیز اپنی یوتھ کے لیے جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. اور میرے خیال میں ٹورزم انڈسٹری جو ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ پبلک اگر ہمارے پاس اپنے پاس گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے تو ہم اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ کریں تو ہم بہت ساری اپنی جو ٹورزم سائٹس ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بلڈ کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ اس شعبے میں پاکستان بھی ایکسل کرے گا. کسی وقت میں تو ہپیز کی بسیں یہاں پہ چلتی تھی، لاہور میں، کراچی میں، پوری دنیا سے جو ہے نا وہ ٹورسٹ آتے تھے اور بڑا ایک ٹورسٹ ہب ہوتا تھا پاکستان کسی دور میں. امید ہے کہ وہ گولڈن ایرا جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ ریوائیو ہوگا اور ہم بھی اس شعبے سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھی مستفید، دنیا کے دیگر لوگوں کے، دیگر خطے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوگا تو ہماری اپنی سوچ، لرننگ، ایکسپوجر جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.